घुटने न टेकते कोई सालिम के सामने, अपने बच्चों को सुनाते रहा करो किस्सा हुसैन का। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जब किसी शख्स की अमारात की बैत कर ली जाए तो इसके बाद किसी दूसरे शख्स को ये हक हासिल नहीं कि वो लोगों को अपनी खिलाफत की दावत दे। ऐसे शख्स के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल फरमाए थे। यजीद के ज़माने में मौजूद सहाबा कराम के सामने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही मुक़द्दस इरशादात थे। सारा आलमे इस्लाम यजीद की बैत पर मुत्फिक हो चुका था। वो जानते थे कि यजीद के वालिद हजरत अमीर माविया 20 साल तक शाम पर और 20 साल तक सारे आलिमे इस्लाम पर हुकूमत कर चुके थे। हजरत अमीर माविया ने अपने बेटे यजीद को अपना वली अहद बनाया और लोगों को इसकी बैत करने पर मजबूर किया। इराक और शाम इनके इस हुक्म के सामने झुक गए, लेकिन मक्का और मदीना के लोगों ने मुखालफत की क्योंकि ये इस्लामी कानून के खिलाफ था। ऐसा पहले कभी ना हुआ था। खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ना किया और ना ही इनके खलीफा ने। खलीफा का इंतखाब होना चाहिए, इन लोगों ने कहा, लेकिन अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने दलाइल पेश करते और लोगों को कायल करने की कोशिश करते, और जब वो इसमें नाकाम रहे तो अपनी फौजें बुलाकर बनोक शमशीर लोगों से बैत ले ली। जिन असहाब ने बैत न की इनमें इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। इस तरीके से खिलाफत एक विरासत बन गई, बल्कि खिलाफत खत्म हो गई और बादशाहत कायम हुई। यजीद एक ऐश परस्त नौजवान था। लोगों के वहमो गुमान में भी न था कि इस जैसा शख्स भी एक दिन खलीफतुल मुस्लिमीन बन जाएगा। लेकिन अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत अपने ही खानदान रखना चाहते थे और इनकी ये ख्वाहिश तबाही का बायस हुई जिसकी कोई नजीर नहीं। और जब माविया वफात पा गए तो यजीद खलीफा बन गया। सबसे पहला काम जो यजीद ने किया वो ये था कि हर एक से अपनी खिलाफत की बैत ली। वो जानता था कि हुसैन अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने अभी तक बैत न की थी, लिहाजा इसने मदीना के गवर्नर वलीद को लिखा कि वो इनको मुझे खलीफा तस्लीम करने के लिए मजबूर करे। वलीद को ने खलीफा के सख्त अहकाम मर्दान बिन हुक्म ने जो इसके पेश रू थे इनको मशवरा दिया कि तीनों कसूरवारों को बुलाकर उन्हें सख्ती से खलीफा की इतायत पर मजबूर किया जाए। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल बेज़रर इंसान थे। इसने कहा, लेकिन हुसैन और इब्ने जुबैर खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए अगर वो यजीद को खलीफा तस्लीम करने से इनकार करें तो इनको जिंदा न छोड़ा जाए। लेकिन वलीद अपने किए पर खुश न था। इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रातों रात एक गैर मरूफ रास्ते से मक्का रवाना हो गए। इनका ताकुब किया गया मगर कहीं पता न चला। अगले दिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अपने अहलो एयाल समेत मदीना से चले गए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कूफा जाने का इरादा कर लिया। अहले कूफा की हमायत के वादे सच मालूम हुए, लेकिन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दोस्तों और रिश्तेदारों ने इसकी मुखालफत की। वो इनको इस इरादे से बाज रखना चाहते। उन्होंने आपको मशवरा दिया कि वो हरगिज कूफा वालों का एतबार न करें जो अपनी गैर मुस्तकिल मजाजी और बददियानती की वजह से मशहूर थे। ये वही लोग थे जिन्होंने आपके वालिद मुकर्रम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऐन मंज दहार में छोड़ दिया था और आपके बड़े भाई हजरत इमाम हसन से गद्दारी के मुर्तकब हो चुके थे। इसलिए ये फैसला किया कि पहले किसी और शख्स को भेजा जाए जो वहाँ जाकर सूरत हाल का जायजा ले और सही अंदाजा लगने के बाद इसके मुताबिक इतला दे।
وہ اس بے وفا شہر کے باشندوں کی وفاداری کا امتحان لے۔ اس کام کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو منتخب کیا گیا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ کر ایک دوست مختار کے مکان پر اترے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک جمع ہونے لگے۔ انہوں نے اپنی مکمل وفاداری کا یقین دلایا۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے رو رو کر مسلم کے ہاتھوں کو چوما اور حسین ابن علی کی حمایت کا عہد کیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں تقریباً 20,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ مسلم جان نثاری کا ایسا شاندار مظاہرہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اب اہل کوفہ کی وفاداری کو شبہ کی نظروں سے دیکھنے کی کوئی گنجائش نہ تھی، لہٰذا آپ نے حضرت امام حسین کو ایک خاص ایلچی عباس بن آل شعیب کے ہاتھ ایک خط ارسال کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا تاخیر چلے آنے کی دعوت دی، کیونکہ حالات بالکل آپ کے حق میں تھے، لیکن کوفیوں نے غداری کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کثیر کے مقابلے کی تیاری شروع کی۔ آپ نے اپنی فوج ترتیب دی جو کہ صرف 72 افراد پر مشتمل تھی، 32 گھوڑے اور 40 پیدل، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ پھر دشمن سے اپیل کی کہ یا تو واپس لوٹ جانے دیا جائے یا یزید کے پاس لے جایا جائے۔ اے کوفہ کے لوگوں، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے موقع دو کہ تمہیں راہ راست پر لا سکوں۔ تم میرے آنے کی وجہ بخوبی جانتے ہو، اور اب اگر تم مجھ سے انصاف کرو گے تو یہ تمہاری خوش بختی ہوگی، اور اگر تم ایسا کرنے کو تیار نہیں تو تمہاری مرضی، تم سب مل کر مجھ سے جنگ کرو اور جو برتاؤ مجھ سے کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ میرا کارساز ہے اور وہی نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی یہ تقریر سن کر آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کی چیخیں نکل گئی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کو چپ کروائیں، میری عمر کی قسم ابھی انہیں بہت رونا ہے، اور پھر کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لوگوں اس خون کو دیکھو جو میری رگوں میں دو رہا ہے، کیا تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم مجھے قتل کر ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اور میرا یہ بیان سچا ہے کیونکہ میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو کیا تمہارے لیے یہ واجب ہے کہ میرے خلاف تلوار بے نیام کرو؟ کیا کوئی بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے باز نہیں رکھ سکتی؟ لیکن یہ سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ سمر اور اس کے ساتھی لڑائی پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش بھی رد کر دی۔ وہ انہیں یزید کے پاس لے چلے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یزید ان کی تعظیم و تکریم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گا، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو زیر کرنے کا موقع انہیں پھر حاصل نہ ہوگا۔ ادھر سمر اپنے سواروں کو لے کر ان کے قریب آیا اور انہیں حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے مقابلہ کیا اور انہیں پسپا کر دیا، لیکن وہ پھر آئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر امامہ باندھ لیا۔ آپ کے چھوٹے بھتیجے عبداللہ بن حسن نے خیمہ کے اندر سے دیکھا اور ایک لڑکی لے کر اپنے چچا کی مدد کے لیے باہر آئے۔ اب کعب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا ایک وار کیا تو بچہ چلایا، کیا تو میرے چچا کو قتل کرے گا؟ یہ سن کر ابن کعب نے بچے پر تلوار چلائی۔ بچے نے بازو پر وار روکا جس سے ہاتھ کٹ گیا۔ بچہ تکلیف سے بے قرار ہو کر چیخنے لگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گود میں اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے تباہی کی دعا مانگی۔
جنہوں نے مدینہ سے بلا کر دھوکہ دیا۔ آپ کا تمام جسم شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمشیر آبدار کی تاب نہ لا سکے۔ کیا تم مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ جب سمر نے یہ دیکھا تو اس نے اپنے تیر اندازوں کو تیر چلانے کا حکم دیا اور اپنے ساتھیوں کو اس تاخیر کی ملامت کی، چنانچہ چاروں طرف سے آپ پر حملہ کر دیا۔ زرنا بن شریک نے تیزی سے آپ کے بائیں بازو پر تلوار ماری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکھڑائے اور دشمن مرتے ہوئے تیر سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن سنان بن انس نکسی نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے۔ کھولی بن یزید آگے بڑھا کہ آپ کا سر تن سے جدا کر دے، لیکن ہمت نہ پڑی، وہ خوف سے کانپنے لگا۔ خدا تیرے اعضاء کو شل کر ڈالے، سنان چلایا اور خود گھوڑے سے اتر کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹ ڈالا۔ یہ دن تاریخ اسلام میں 10 محرم 6 ہجری میں پیش آیا۔ مارکہ کربلا حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن ٹکر تھی۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ یزید حرف غلط کی طرح مٹ گیا، خائب و خاسر ہو کر مرا اور حق سر بلند ہوا۔ برس ہاں برس بیت جانے کے باوجود حسین کی جرأت و استقامت، وفا شاری و راست بازی اور دین حق پر آنچ نہ آنے دینے کے تذکرے ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، جب تک فلک پر ستارے جھلملاتے رہیں گے، جب تک موزن کی اذان کی گونج سنائی دیتی رہے گی، اور جب تک خدا اور رسول خدا کا نام لیوا ایک فرد بھی باقی رہے گا، ذکر حسین ہوتا رہے گا، نام حسین کا ورد لبوں پر جاری رہے گا، شہادت حسین کا تذکرہ اہل ایمان کو ایک نیا عزم اور ولولہ تازہ بخشتا رہے گا، اس لیے کہ حسین زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے، ان کا کردار زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔